سارے حضرات محبت سے، پیار سے، عقیدت سے، آج یہ آخری نشست ہے، اس طرح سے درود پاک پڑھو، کل قیامت کے دن یہی درود پاک ہماری نجات کے کام آئے، بخشش کے کام آئے، اس امت کے کام آئے۔ درود پاک کی قیمت ہمیں معلوم نہیں، بیشتر اللہ والے ایسے ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی، یا اللہ آخری دم ہو تو میری زبان پہ تیرے محبوب کی ذات پہ درود پاک جاری ہو، اور ایسا ہوا۔ میرے علم میں ہیں ایسے بزرگ جنہوں نے 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ ہم پانی پت میں پڑھتے تھے، ایک حاجی اکثر ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا، اکثر وہیں سو جاتا، قسم خدا پاک کی ساری رات سویا رہتا تھا اور اس کے منہ سے باقاعدہ درود شریف نکلتا رہتا تھا۔ ایک دن نہیں، ایک عرصے تک ہم نے دیکھا۔ تمہارے یہاں درود شریف کا رواج ہی نہیں، محبت نہیں، پیار نہیں، عقیدت نہیں۔ نبی سے محبت ہو تو درود پاک سے محبت ہو۔ تو نے کبھی شیشے میں اپنی شکل کو نہیں دیکھا، اپنے عمل کو نہیں دیکھا، اپنے کردار کو نہیں دیکھا، اور یہی تو چیز ہے جو قیامت میں ہمارے کام آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایک آدمی بڑا پریشان ہوگا، بڑا گھبراہٹ میں ہوگا، اس کا نام اعمال تلے گا، نیکیوں کا پلڑا خالی ہوگا، بدیوں اور گناہوں کا پلڑا بھرا پڑا ہوگا، چلائے گا، روئے گا، گھبرائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آؤں گا اور میں اس آدمی سے پوچھوں گا کیوں رو رہا ہے، کہ جی رونا ایک بھی نیکی نہیں، سارا پلڑا نیکیوں کا خالی ہے۔ فرمایا خیر جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلی کے سرے کے برابر اپنی جیب سے میں ایک کاغذ کا پرزہ نکال کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، سارے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اس کی نجات ہو جائے گی۔ عرض کرے گا اللہ والے آپ کون ہیں اور یہ کیا چیز رکھ دی میری نیکیوں کے پلڑے میں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس کو بتاؤں گا میں تیرا نبی ہوں، تو نے ایک دن محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر اخلاص سے درود شریف پڑھا تھا، وہ میرے اوپر پہنچا تھا، یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج میں نے تیرے نامہ اعمال کے نیکیوں والے پلڑے میں وہی درود پاک رکھ دیا۔ عادت بناؤ، درود شریف پڑھتے پڑھتے نیند آئے، درود شریف پڑھتے پڑھتے کام کرتے رہو، عورتیں عادت بنائیں، کام بھی کریں، درود پاک بھی پڑھیں، استغفار بھی کریں، انشاءاللہ کل قبر میں قیامت کی گھبراہٹ سے نجات ملے گی، قبر کے اندھیرے سے نجات ملے گی۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ آخرت میں اور ہر جگہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اب سارے حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج چوتھا دن ہے، آپ حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں، اپنی ہمت کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ساری امت کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں بے کس بے بس عاجز لاچار محتاج پڑے ہیں، مولا سب کو معافی عطا فرما، سب کی قبروں پہ اپنا کرم اور فضل فرما۔ حسب وعدہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق کچھ مضمون عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ باقی اس میں حالات بڑے ہیں، کسی نے اس کو اتنا بڑھایا اپنی روٹیوں کے لیے کہ 10 دن ختم ہو جاتے ہیں مگر مضمون ختم نہیں ہوتا۔ کوئی بات یار سیکھ کے بھی جایا کرو، موٹی سی بات پہلی یہ سیکھو کہ وہاں میدان کربلا میں اس خاندان میں سے تو بچا کوئی نہیں، اس خاندان میں سے بچا کوئی نہیں، اور جنہوں نے شہید کیا وہ بتائیں کیوں کہ ہم نے کیا اور یوں کیا، پھر یہ افسانے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، کون بتا گیا؟ بس وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، راوی کہتا ہے، اس راوی بے ایمان کی ہم بات کیسے مانے؟ نبوت کے خاندان کا چراغ گل ہو گیا، گلشن نبوت اجڑ گیا اور وہ بے ایمان کھڑا ہوا روایتیں ہی کرتا رہا۔ تم تو کراچی میں رہتے ہو، ہم پنجاب میں رہتے ہیں، سرائکی بڑی چلتی ہے ہمارے یہاں ملتان میں، ذاکر لوگ وہ کہتے ہیں پچھو آواز آئی، اندازہ لگا پیچھے کوئی سپیکر لگا ہوا ہے۔ بہرحال اسلام کی تاریخ پہ بدنما داغ ہے، بہت برا ہوا، ظلم ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنا خوش بخت جوان ہے، اتنا مقدروں والا جوان ہے کہ اس کے منہ میں گھٹی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کی ڈالی، ماتھے پہ بوسہ دیا، نام خود رکھا، گود میں کھلایا، پالا سنبھالا، تربیت کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مال غنیمت تقسیم فرمایا، صحابہ کرام کو 500 دیے، حسنین کریمین کو 1000 دیے۔ عبداللہ بن عمر بیٹا کھڑا ہو گیا، ابا جان میں بدر میں شریک تھا، میں احد میں شریک تھا، ہمیں 500 ان کو 1000 ہائے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹے تیرے دل میں یہ خیال غلط آیا کہ تو اور یہ ایک ہے، تجھے کیا معلوم ہے؟ تو نہیں جانتا، ان کے نانا کو بھی دیکھ اور اپنے نانا کو بھی دیکھ، ان کا نانا کون ہے، تیرا نانا کون ہے، ان کی اماں کون ہے، تیری اماں کون ہے۔ مال غنیمت میں کپڑے آئے، جوڑے آئے، تقسیم فرمائے فاروق اعظم، سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سارے کپڑے تقسیم ہو گئے۔ حسنین کریمین بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے، جب کپڑے ختم ہو گئے تو چہروں پہ ذرا تغیر آیا ان جوانوں کے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجو تم فکر نہ کرنا، میں نے یہ جوڑے تمہیں اس لیے نہیں دیے، تمہاری شکلوں اور صورتوں کے شایان شان اس میں مجھے کوئی جوڑا نظر نہیں آیا، کوئی کپڑا نظر نہیں آیا، میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے اعلیٰ درجے کے جوڑے منگوا کر اپنے بھتیجوں کو پہناؤں گا۔
کتنی عقیدت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، گرتے پڑتے جماعتوں کے اوپر سے تشریف لے آئے، منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا ان ابنی ھذا لعل اللہ، یہ میرا بیٹا دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام بنے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہد و تقوی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، کسی اللہ والے نے بھی کبھی نمازیں ترک نہیں کی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کوئی حق حاصل نہیں شہادت امام کے حسین کے ذکر کرنے کا، وہ حسین کا پیارا نہیں، حسین کا دوست نہیں، حقدار نہیں، وہ تو حسین کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ حسین نے سجدہ میں سر دیا، نماز میں سر دیا، سارا خاندان قرآن پڑھتا ہوا شہید ہوا۔ ہاں علماء اہل سنت کے ذمے لگاؤ سارے، یہ ساری کراچی کا حلیم تم چاہتے رہو، علماء اہل سنت کے ذمے لگاتے رہو۔ اتنی دیر پکی ہے حلیم کی، اندازہ لگاؤ، تماشا نہیں۔ گھر میں بکری کا گوشت، مرغی کا گوشت، امام حسین کی نیاز، یہ گلی ہار، یہ حلیم اور یہ چاچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے اگر برفیاں دو گی تو امام حسین واپس پھینک دے گا؟ عادت بن گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک شہیدوں کو بلائیں گے اور ان کو فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کھڑے رہیں گے، پھر حکم ہوگا جاؤ تم کو اتنی حوریں دے دی، اتنی نہریں دے دی، اتنے محلات دے دیے، اتنے انعام تم کو دے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پھر بھی وہاں کھڑے رہیں گے، اللہ پاک پوچھیں گے تم جاتے نہیں ہو، پھر تم اپنے منہ سے مانگ لو کیا مانگتے ہو، تم اپنے منہ سے مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید عرض کریں گے الہی اگر اللہ تیرے نام پہ سر کٹانے کے بدلے میں جنت ہے تو کوئی چیز نہیں، سر کٹانے کے بدلے میں حوریں ہیں تو کوئی چیز نہیں، سر کٹانے کے بدلے میں جنت کی نہریں ہیں تو کچھ بھی نہیں، سرخ یاقوت کے محلات ہیں، سبز یاقوت کے محلات ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، پھر تم مانگو کیا مانگتے ہو؟ سارے عرض کریں گے الہی تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا، جو لطف آیا، جو کیف آیا، جو لذت آئی، جو مٹھاس آیا، جو مزہ آیا، جنت میں وہ کہاں، حوروں میں وہ کہاں، سرخ یاقوت کے محلات میں وہ مزہ کہاں؟ اگر ہمیں منہ مانگا انعام ملتا دوبارہ زندہ کر، ہم پھر تیرے نام پہ سر کٹائیں، کم سے کم 100 مرتبہ زندہ کر، 100 مرتبہ اپنے نام پہ سر کٹانے کی توفیق دے، وہ مزہ باہر باہر آئے۔ نعرہ تکبیر، شہدائے اسلام، ہمیں پتہ ہی نہیں، خدا کہتا ہے وہ تو جنت میں ہے، وہ تو میرے پاس ہے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، زبانوں سے ان کو مردہ بھی نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نام پہ سر کٹانا، اللہ کے نام پہ جان دینا، یہ کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، یوں ہی نہیں ملا کرتا۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کی گود میں تربیت پاتے ہیں، نبی پالتے ہیں، نبی سنبھالتے ہیں۔ اس ماں نے سنبھالا پالا جو ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، ایک ہاتھ سے حسین کا جھولا جھلاتی تھی، زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لخت جگر کے مکان پہ تشریف لائے، فاطمۃ الزہرا کے مکان پہ تشریف لائے، آواز دی بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے جواب آیا میرے ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ چادر اندر پھینک دی، تشریف لائے، لخت جگر سے پوچھا آج تک تو میں نے یہ جواب نہیں سنا، آج کیا بات تھی؟ چادر پہلے مانگی، عرض کیا میرے ابا ہو کالی کملی والے، تیری لخت جگر کے پاس اتنا کپڑا نہیں جو سارا بدن چھپا سکوں۔ پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا کی موجودگی میں کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، دڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خاتون جنت کیا بات ہے، بار بار کیوں گر رہی ہے؟ رو کے عرض کیا آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ ان کراچی کی مسلمان بہنوں سے کہتا ہوں تم نے اس نبی کی بیٹی کا کردار کبھی نہیں پڑھا، اس کی کتاب کبھی نہ پڑھی، اس کی سیرت کبھی نہ پڑھی۔ حضور نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا ہوگی، تم نماز نہیں پڑھتی، شرک کرتی رہتی ہو، ہر وقت خرافات میں رہتی ہو، میرا ایمان ہے فاطمۃ الزہرا تمہیں اپنے متھے نہیں لگنے دے گی۔ وہ 5 دن کے فاقے کاٹ کر نماز ادا کرتی ہے، کپڑا نہیں ہے پھر بھی نماز ادا کرتی ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کتاب نہیں پڑھتی، کیسٹ نہیں سنتی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسٹ نہیں سنتی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسٹ نہیں سنتی، مرثیے سنتی ہو، غلط باتیں۔ تم پیغمبر کی اس بیٹی کو کیا جانو؟ جب مدینہ منورہ میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی، یوں سینے سے لگایا، پیار کرتے ہوئے فرمایا بیٹی تیری تو حالت بدل گئی، کیا ہوا؟ روئی ہے، ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے، مجھے گھسیٹا ہے، پریشان کیا ہے۔ یوں فرمایا بیٹی مبارک ہو، تجھے بھی اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے مار کھانی پڑی ہے۔ 2 سال بیمار رہتی رہتی انتقال کر گئی۔ ابا نے حکم دیا میری زینب کو اچھی طرح سے غسل دینا، اور جب کفن کا وقت آئے مجھے اطلاع کرنا، میں کفن لے کے آؤں گا۔ سیدہ زینب کو غسل دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرانی سی چادر لے کر تشریف لائے، فرمایا بیٹی اس وقت تیرے ابا کے سوا، تیرے ابا کے پاس اس چادر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کون تمہیں سمجھائے، کون تمہیں بتائے؟ آج جو استاد صاحب فرما رہے تھے سننی سننی، اور کدھر سننی ہے، سارے دبڑ کے سننی ہے۔ سننی بننا کوئی آسان ہے؟ نازیں چھوڑنی پڑیں گی۔ شہید کربلا سے اللہ پاک قیامت میں پوچھے گا تم اپنے قاتلوں کے نام بتاؤ، وہ کہیں گے جی قاتلوں کے پھر بتائیں گے، پہلے ان کو تو پکڑ جو ہماری نیازیں کھا کھا کر دمبے ہو گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمر پہ آ کر سیدنا حسین سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ہے، آپ نے سجدہ تو لمبا کر دیا، سبحان ربی الاعلیٰ تو
زیادہ کر دیا پر سر نہ اٹھایا. یوں فرمایا میں نے اس لیے سجدے سے سر نہیں اٹھایا مبادا گر کر حسین کو چوٹ نہ لگ جائے. تربیت فرمائی ہے. مدینہ منورہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. چھوٹی سی عمر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. نانا کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں. انگلی کو بھی دیکھ اور پکڑنے والے کو بھی دیکھ، انگلی کو بھی دیکھ. چاند کو انگلی کا اشارہ کر دیا، چاند کا جگر پھٹ گیا. سورج کو اشارہ کر دیا، واپس آ گیا. یتیم کے سر پہ انگلی پھر گئی، بادشاہ بنا دیا. انگلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پکڑنے والا سیدنا حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلتے چلتے وہ صدقے کی طالب علموں کی کھجوریں پڑی تھی مسجد نبوی میں. یوں ایک کھجور اٹھا کر بچے نے منہ میں ڈال لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. یہ نہیں فرمایا بیٹا آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے لیے جائز نہیں. ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری انگلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور واپس نکال لی. اور یوں فرمایا بیٹا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، صدقے کا مال میرے خاندان کے لیے حلال نہیں. صدقے کا مال سید کے لیے حلال نہیں. پھر اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، آج کل تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے. کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ کون سا سید ہے جو حرام و حلال میں تمیز کرتا ہے؟ اسی لیے وہ نورانیت نہیں، وہ عظمت نہیں. ہمارے پنجاب میں خصوصاً یہ میرے ہندوستانی لوگ ہیں نا، ان کو بڑا سین کم بولنا آتا ہے. یہ کہتے ہیں سیاہ جی، اگر دیکھو نا جو سر اٹھائے گا واقعی سیاہ جی ہوگا. سیاہ جی آواز لگاؤ نا سیاہ صاحب. یوں مڑ کے اگر دیکھو گے نا توے کا پٹھا پاسا. عقل نہیں مانتی. جس کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہو، شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہو، سادات کا خون ہو، قرآن کا نور ہو، وہ بدصورت کیسے؟ وہ بدصورت کیسا؟ عمل کا بھی کالا، نیت میں بھی کالا، باہر سے بھی کالا، اندر سے بھی کالا. اس لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی تربیت فرمائی اور فرمایا بیٹا اگر صدقے کا مال تیرے حلق میں چلا گیا، تیرے پیٹ میں چلا گیا، ناجائز مال کھا کر اس میدان میں جو وقت آنے والا پھر حق کی آواز کیسے نکالے گا، پھر اللہ کا قرآن کیسے پڑھے گا، اللہ کے نام کی آواز کیسے سنائے گا. آج میری تقریر میں تیرے واز میں اسی لیے اثر نہیں. ہمارے حلق میں پیٹ میں مال جو جاتا وہ حلال نہیں، وہ طیب نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسین کو اکثر کندھوں پہ بٹھا دیتے اور یوں تشریف لے چلتے. سامنے سے فاروق اعظم تشریف لائے اور فرمانے لگے واہ واہ کیا کہے کیسی شہنشاہی سواری ہے. یوں فرمایا سواری شہنشاہی ہے، سوار بھی تو بڑا شہنشاہ ہے. کیا کہنا اس جوان کی عظمتوں کا، اس جوان کی فضیلت کا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ماتھے پہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ بوسے دیے، جس کو اپنے سینے سے لگا کے بٹھایا، جس کو اپنی گود میں ہر وقت رکھا، جس کو جبریل امین کی دیدار کرائے.
سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے بڑے سخی تھے، سب سے بڑے متقی تھے، سب سے بڑے امت کے ساتھ احسان فرمانے والے تھے، لیکن پتہ چلا کہ اندر اندر بیعت کی بات چل پڑی، ووٹ لینے کی بات آ گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نوجوان مکے کی طرف اکٹھے چلے۔ اب یہ تو سنی قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس کو امام حسین کا بھی پتہ نہیں اور ابو بکر صدیق کے نواسے کا بھی پتہ نہیں۔ عبداللہ بن زبیر صدیق اکبر کا نواسا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، برتن میں خون جمع کر کے فرمایا عبداللہ ہاں جی یہ خون ایسی جگہ ڈال کے آؤ جہاں کسی کا پہر نہ آئے۔ جلدی سے واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ جی حضور کہاں ڈال کے آیا تو جلدی سے واپس آ گیا، کہیں ایسی جگہ تو نہیں ڈال کے آیا جہاں کسی کا پیر آ جائے؟ عرض کیا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گیا۔ الحمدللہ یہاں کراچی میں ملتی، میں نے مستقل کیسٹ دی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا۔ وہ کعبے میں شہید ہوا، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اس نے خانہ کعبہ میں موقع پر ایسی نمازیں پڑھی، ساری ساری رات رکوع میں رہتا تھا، کبھی ساری ساری رات سجدے میں رہتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا صحابہ کرام نے کوفے میں نہ جاؤ، وہ بے وفا لوگ ہیں، تمہارے ابا کو انہوں نے شہید کیا ہے اور وہ وفادار لوگ نہیں ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا۔ کوفے میں گئے، حسین کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لی، 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ ابن زیاد گورنر بڑا ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا کہ اتنی بڑی تعداد، ابھی تو خود حسین نہیں آئے، ان کو ماننے والی بن گئی، کل کو جب وہ آئیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس نے دولت کا منہ کھولا، لوگوں میں پیسے تقسیم کیے۔ یہ جتنے بھی آج کل پیسے دے کر کے اپنی پارٹیوں میں آدمی ملاتے ہیں نا، یہ سارے ابن زیاد کی اولاد ہے۔ سونا دیا، چاندی دی، دولت دی، عہدے دیے، ماں پکڑ کر اپنے بچوں کو لے گئی، چلو چلو گھر بیٹھو اپنے خامخواہ کہاں سر پھڑوا رہے ہو، ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ بہنیں بھائیوں کو لے گئی، بیوی اپنے خامن کو لے گئی۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد ظہر کی نماز میں 40,000 تھی۔ جب دولت بٹنے لگی عصر کی نماز میں تمام مقتدیوں کی تعداد 18,000 تھی۔ مغرب کی نماز کی نیت باندھی، مسلم ابن عقیل نے مقتدیوں کی تعداد 500 تھی، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں، سارے پرواز کر گئے، سب تشریف لے گئے۔ مسلم ابن عقیل بیچارہ پردیسی کیا کرتا، اور وہ اتنے آدمیوں کی بیعت کا خط لکھ دیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ لوگ سارے منتظر ہیں، بالکل آپ کے ساتھ ہیں، تشریف لے آؤ۔ ہاتھ سے خط نکل چکا، مغرب کی نماز کے بعد مسلم ابن عقیل سے سلام علیکم کرنے والا کوئی نہیں۔ کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں
تشریف لے جاتے ہیں. چلتے چلتے تھک گئے, ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. عورت نے دروازہ کھولا, مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں دروازہ کھولا اور کہنے لگی آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے فرمایا مائی کوئی بھی نہیں, پردیسی ہوں, اجنبی ہوں, لاوارث ہوں, اس شہر میں میرا کوئی نہیں. اور کہنے لگی آپ اپنا صحیح پتہ بتائیں, تجھے کیسے معلوم ہوا میں تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں؟ عورت کہتی ہے مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے نبوت کے خاندان کی خوشبو آنے لگی. فرمایا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے, حسین کا میں قاصد ہوں, سیدنا حسین نے مجھے بھیجا ہے, یہ لوگ سارے بدل گئے, اب میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. کہنے لگی آؤ میرے گھر میں تشریف رکھو. فرمایا مائی میرا اپنے گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں, تجھے بھی تکلیف آئے گی. کہنے لگی اس کائنات کے مالک کی قسم ہے پہلے اپنا سر کٹاؤں گی پھر آپ تک کوئی آ سکے گا. مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے والے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے. حکومت نے اعلان کیا تھا جو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام ملے گا, جو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے. نبی کا کلمہ پڑھنے والے, نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والے دوڑ رہے تھے گلیوں میں, میرے ہاتھ لگ جائے, میرا داؤ لگ جائے, مجھے پیسے مل جائیں. حکومت والوں کو پتہ چل گیا. مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی, تیر لیا, باہر نکل آئے. فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرزند ہوں, میرا گرفتار کرنا آسان نہیں. فوج تمہاری, لشکر تمہارا, حکومت تمہاری, میں سب کا مقابلہ اکیلا کروں گا. چاروں طرف سے تیر چلے, تلواریں چلی. مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ایک دیوار کا کمر کا سہارا لگا کر بیٹھ گئے. ایک ظالم آیا, تلوار کا وار کیا, مسلم ابن عقیل کے دونوں لب کٹ گئے. پھر بھی امان کا وعدہ دے کر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے اوپر لے گئے اور سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ چل پڑے تھے. تشریف لاتے لاتے رستے میں پتہ چل گیا کہ لوگ غدار ہو گئے. لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا. کتنا فیاض نوجوان ہے, نبی کی صحبت کا اثر دیکھو, نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو. چاہیے تو یہ تھا اور آدمی بلواتے, اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کرتے, اپنا لشکر مضبوط کرتے, ہتھیار منگواتے. رات کو خطبہ دیا, لوگوں ہم پہ مصیبت آ گئی, ہم پریشان ہوں گے, جس کا جی چاہے میں دل سے خوشی سے اجازت دیتا ہوں, واپس جا سکتے ہو, آرام سے جا سکتے ہو, رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل سکتے ہو, میں تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گا, تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گا, تم چلے جاؤ. اور بلانے کے بجائے الٹا لوگوں کو واپس فرما رہے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت آیا, دشمن کی فوج نے گھیرا ڈال لیا. فرمایا ان سے پوچھو یہ علیحدہ نماز پڑھیں گے یا ہماری ساتھ نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا ہم نماز تو تمہاری ساتھ ہی پڑھ لیں گے, پر ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں. واہ حسین, واہ حسین. فرمایا ہماری پیاس کا اللہ مالک ہے, جتنا برتنوں میں پانی ہے وہ سب ان کو دے دو, وضو کر لے, اس لیے کہ میں نبی کا نواسا ہو کر ایک امتی کی نماز قضا ہوتی کیسے دیکھوں. کس طرح گوایا کروں کہ امت کے اتنے لوگ نماز چھوڑ دیں. سارا پانی ان کو دے دیا.
آج مسلمان پانی کا انتظام کم کرتے ہیں. اسٹیشنوں پہ جو نلکے ہوتے ہیں بوتلیں بیچنے والے ان کی چھٹی اتار کر لے جاتے ہیں. یہ مسلمان حکومت ہے اور یہ مسلمان ہے سارے. پتہ نہیں کس کی نسل ہے. ملتان کے ہوائی اڈے پہ ہم اپنے حاجیوں کو لکھنے آئے, لیٹ ہو گیا, خدا کی قسم قیامت آ گئی, پانی نہیں, کھڑے ہونے بیٹھنے کا انتظام نہیں. ان کا تو ہو جاتا ہے نا جب یہ وہ وزیر فصیر آؤں ہے نا, جب تو انتظامات سارے ہو جاتے ہیں. لیکن قوم کے لیے, مسلمانوں کے لیے پانی تک کا انتظام کرنے کو تیار نہیں. یہ سبیلیں جو آپ نے دیکھی ہیں انشاءاللہ آج ان سبیلوں کا خاتمہ ہو گیا ہے. کون کسی کو پانی پلائے؟ کراچی کا اسٹیشن تو دیکھو جیسے یتیم خانہ ہو, نہ نماز کی جگہ, نہ پانی کی جگہ, نہ لینا نہ دینا. تاکہ باہر کے ملک کے جو لوگ آئیں وہ کچھ نہ کچھ ہمیں دے کے جائیں کہ غریبوں کا اسٹیشن بھی اتنا ماڑا ہے, یہ خود کتنے ماڑے ہوں گے. کمال ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, بعض آدمی قیامت کے دن ایسا آئے گا, قیامت میں وہ اپنی قبر سے پیچھے اٹھے گا, میں حوض کوثر کے پانی کا گلاس پہلے تیار لیے ہوئے کھڑا ہوں گا. صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کون آدمی ہو گئے؟ فرمایا جو امت کے لوگوں کو پانی پلائے, پانی کا انتظام کریں. ہندوستان میں جا کے دیکھو, ہندوؤں نے ٹھیکے لے رکھے ہیں گاڑیوں کے. فرنکر میل پہ فلانے بنیے کا پانی, طوفان میل پہ فلانے کراڑ کا پانی, اور یہاں کسی کا بھی پانی نہیں. اندازہ لگا اور بڑے خوش ہیں, میں فلانا وزیر ہوں, میں فلانا سفیر ہوں. تو مر کے تو دیکھ. ہاں, جیسے پولیس اور فوج تمہارے استقبال میں کھڑی ہوتی ہے, انشاءاللہ وہاں فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں. جا کے جو دیکھو پتہ چلے گا ہم کیا کرتے رہے ساری عمر. فرمایا کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ فرماتے ہیں تمہاری ہر حرکت کو میں نوٹ کر رہا ہوں, ہر سانس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں. میری کرام الکاتبین فرشتے ہر وقت تیری ساتھ ہے. لاکھ چھپ کر زنا کر میرے ریکارڈ میں موجود ہے, لاکھ چھپ کر شراب پی میرے ریکارڈ میں موجود ہے, لاکھ چھپ کر قتل کر میرے ریکارڈ میں موجود ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, اللہ والا میدان کربلا میں پہنچ گیا. چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا گیا. وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے. آپ فرماتے ہیں میں لڑنے نہیں آیا. فوج کہتی ہے ہم لڑیں گے. اللہ والا کہتا ہے میں لڑنے کا ارادہ لے کے نہیں چلا, میرا ہرگز ارادہ نہیں. جب کوئی بات نہ بنی, ایک رات کی مہلت مانگی, ہتھیار منگوانے کے لیے نہیں, لشکر جمع کرنے کے لیے نہیں. فرمایا مجھے ایک رات قرآن کی تلاوت کے لیے دے دو. خود بھی تلاوت کی. سیدہ زینب کو بلایا, سیدہ صغرا کو بلایا, سیدہ سکینہ کو بلایا, ساری مستورات کو جمع کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین.
نبی کے خاندان کی بیٹیوں، مصیبت کے وقت میں اللہ نے نسخہ بتایا، نماز پڑھو اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، دریاؤں کو دیا جاتا، وہ خشک ہو جاتے۔ فرمایا لوگوں میرا نسب پہچانو، میرا حسب پہچانو، ذرا آنکھ کھول کے دیکھو میں کون۔ او لوگوں میرے خون میں ہاتھ رنگنے کی کوشش نہ کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا، اور کتنی بڑی بات فرمائی۔ او لوگوں مالک کائنات کی قسم، میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگوں مالک کائنات کی قسم، میں نے ساری زندگی میں نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا لوگوں مالک کائنات کی قسم، میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا لوگوں مالک کائنات کی قسم، میں نے ساری زندگی میں ناحق کسی کا خون کبھی نہ کیا۔ فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں، فاطمۃ الزہرا کا بیٹا کوئی نہیں۔ پہچان کرو میری، یوں ہی نہ کہ غلط کام کرو، میرے خون میں ہاتھ رنگ کر تمہیں ملے گا کیا؟ دشمن کی طرف سے ایک بات آئی کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے مگر یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کر دو، یعنی یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈال دو۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، جرأت والا، نبی کا پروردہ، نبی کی گود میں پلنے والا، فاطمۃ الزہرا کی جھولی میں پلنے والا کب گوارا کر سکتا تھا؟ فرمایا اگر یہ بات ہے پھر میں سارے خاندان کی گردنیں کٹا سکتا ہوں، ریزہ ریزہ کرا سکتا ہوں، یہ گردن جھکنے والی نہیں۔ ووٹ کی قیمت سمجھائی ہے میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بات یہ گردن کر سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ میری ملاقات کراؤ، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، یہاں کھڑے کھڑے میں ووٹ نہیں ڈالتا۔ آج ہم امام حسین کو سارے ماننے والے سارے رفڑ کرتے ہیں، الیکشن کے دن آتے ہیں، گھروں میں بھی گرد غبار ایک ہو جاتا ہے۔ ہم بھی ملتان میں رہتے ہیں، ہمارے بھی ووٹ ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں رات کو، بھئی کون ہے؟ او جی میں ہوں آپ کا پرانا چمڑے پاڑ۔ یہ جتنے کونسلر ہیں، یہ جتنے چیئرمین ہیں، یہ ہمارے لیے تھوڑی بنتے ہیں، یہ سب پیٹ پالتی کے ممبر ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ اگر ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میرے حلقے میں جو ناجائز کام ہوگا قیامت کے دن اللہ پاک مجھ سے پوچھیں گے تم پاؤں پکڑو پھر بھی کوئی آگے نہیں آئے گا، خوشامد کرو گے پھر بھی آگے نہیں آئے گا، اور ایک مرتبہ کونسلری کر لی، چیئرمینی کر لی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور حڑق ہو جاتی ہے۔ ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہر آدمی ووٹ لیتے وقت او جی میں اسلام کی خدمت کروں گا، اسلام کو مٹھیاں بھروں گا، اسلام آئے گا اس کو سر پہ اٹھاؤں گا، اور پھر بنتے ہی پھر فوراً مکر جاتے ہیں۔ آج کل بات چل رہی نا شریعت بل کی، کئیوں کے پیٹ میں درد ہو رہا کہ اگر شریعت بل آ گیا پھر ہمارا گزارا کہاں؟ سب جانتے ہیں اللہ کا قرآن آ گیا، نبی کے احکام آ گئے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی ان کو بڑا سمجھایا، 3 خطبے ارشاد فرمائے، مگر اقتدار کے بھوکے، دولت کے بھوکے، اقتدار کے بھوکے، دین کے دشمنوں کی سمجھ میں بات نہ آئی۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ آپ پہ تیر اندازی شروع کر دی. اللہ والے نے بھی اعلان کر دیا اب کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر. قیامت کے دن نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر بیٹھے بیٹھے یوں ہی شہید ہو گئے دفاع کرو مقابلہ کرو. ایک ایک گیا دو دو گئے تمام کا تمام خاندان اللہ کے نام پہ شہید ہو گیا. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی کتاب ہے شہید اعظم. لکھتے ہیں بڑا شور تھا بڑا غوغا تھا. ایک مرد اس کی والدہ دور کہیں سفر کرتے کرتے گزر رہے تھے. ماں نے کہا بیٹا یہ شور ایسا ہے جیسے لڑائی ہو رہی ہو. اس نے کہا اماں تو یہاں بیٹھ میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ دیکھنے گیا واپس آیا روتا ہوا آیا کہنے لگا اماں ظلم ہو گیا قہر ہو گیا نبی کا خاندان اجاڑ دیا گلشن نبوت کو لوگوں نے ختم کر دیا. پاکستان کی اگر کوئی ماں ہوتی او بابا چلو جو کچھ ہوا ہونے دو ہم تو آؤ گھر چلیں. وہ مسلمان ماں تھی وہ نیک تھی. اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے تماچا مارا بیٹے کے منہ پہ. اتنا بڑا ظلم دیکھ کر اتنا بڑا قہر دیکھ کر تو مجھے بتانے کیسے آ گیا ان کے ساتھ وہاں مرا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس لیے آ گیا ہوں جنگل میں ماں کو چھوڑ کے آیا ہوں. خدا جانے کب تک انتظار میں بیٹھی رہے گی. ارادہ میرا واپسی کا ہے. بیٹا آگے آگے چلا ماں پیچھے پیچھے چلی یوں جھولی پھیلا کے دعائیں مانگتی ہوئی چلی. یا اللہ نبی کے خاندان کو تو منظور کرے گا نبی کی آل اولاد کو منظور کرے گا ان کے ماننے والوں کو منظور کرے گا. میں غریب بیوہ عورت کا یہ ایک نذرانہ ہے اسے بھی قبول فرما. میدان کربلا میں پہنچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا سلام کیا اور عرض کیا میں آپ کی غلامی کے لیے آیا ہوں. وہ میدان میں اترا لڑا دشمنوں نے قتل کر دیا. ماں دیکھ رہی تھی کوئی اتنا دور تو تھا نہیں یوں جھولی پھیلا دی. یا اللہ میرا نذرانہ بھی ان شہدائے کربلا کے صدقے میں منظور فرما. کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی دیکھا تھا ماں نے جھولی پھیلا رکھی ہے یوں سر کاٹ کر ادھر پھینک دیا اس جوان کا جدھر ماں جھولی پھیلا کر دعا مانگ رہی تھی. اتفاق سے وہ سر جھولی میں جا پڑا. ماں نے سر کو اٹھایا نہیں چوما نہیں چاٹا نہیں پیار نہیں کیا یوں سر اٹھا کر میدان میں پھینکتے ہوئے کہتی ہے ہم اللہ کے نام پہ دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے. ہم اللہ کے نام پہ دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے. میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا ہے میں تو اب اس کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں. توحید کا سبق ہے. میدان کربلا میں حسین نے اللہ کی توحید کا سبق دیا. دشمنوں سے پانی نہیں مانگا کسی اور سے واسطہ نہیں دیا کوئی اور ہیلا وسیلہ نہیں کیا. ایک اللہ اور ایک مالک کائنات کے سامنے شہداء کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں. مولا ساری پونجی میں نے قربان کر دی قبول فرما. جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین نے گود میں اٹھایا. پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور اتنا فرما دیا ہم سے دشمنی ہوگی ہم سے عداوت ہوگی اس معصوم سے تمہاری کیا دشمنی ہے. انہوں نے پانی کے بجائے تیر مارا حلق سے گزر گیا یوں خون چلو میں لیا آسمان کی طرف پھینک دیا. مولا دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ قادر تھا. میدان کربلا میں جہاں حسین تھوکتا پانی وہاں سے نکل آتا. جہاں سیدہ زینب پیر رکھتی وہاں سے پانی نکل آتا. جہاں سیدہ سکینہ پیر رکھتی وہاں سے پانی نکل آتا. جہاں سے یہ معصوم پاؤں رکھتے تھوک دیتے وہاں سے پانی نکل آتا. وہ اپنی بے نیازی کے منظر دکھا رہا ہے کہ اگر نہ دینے پہ آؤں میرے نبی کا سارا خاندان ذبح ہو جائے پانی کے 2 قطرے نہ دوں میری مرضی. حاجت روا نہیں
نہیں، اجارنے بسانے والے نہیں، یہ سارا کام میں رب کائنات کے ہے۔ اس نے وہاں سب کچھ دکھایا۔ ایک یہاں ہے، اس سال جس نے حلیم کی نیاز کی دیگ نہیں لگائی، سارے سال میں جب بھی بخار چڑھے گا، میں پہلے کہتی تھی نیاز لگا دو، لیکن اب کے لگائی نہیں ہے۔ ذرا سی پریشانی آئی نہیں، ہاں تم نے اب کے نیاز نہیں لگائی۔ اور یہ کوئی عورت نہیں کسی خامن کو کہتی بس وقت تو نماز نہیں پڑھتا، تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو کبھی بھی اللہ کا نام نہیں لیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا خاندان نذرانے کے طور پر پیش کر دیا، نہ چلایا، نہ گھبرایا، نہ رویا۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ 80 کے قریب زخم تھے، تلواروں کے تیروں کے زخم تھے۔ یوں نظر اٹھائی، عصر کا وقت نظر آیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا ارادہ فرمایا، میں اپنی آخری نماز ادا کروں، اور دعا مانگی لائی ساری عبادت میں تجھے پسند نماز ہے، میں حسین کو بھی پسند نماز ہے، ساری نماز میں تیری پسندیدہ سجدہ ہے، میں اپنا سر سجدے میں دیا چاہتا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا۔ مسلمانوں، حلوے کی پلیٹ پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، پلاؤ کی پلیٹ پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، حلیم کی دیگ پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے۔ حسین نے آخری وقت میں قرآن پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا، فرمایا سارے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ کہاں قرآن پڑھا حسین نے؟ نہ تیغ و تلوار کے سائے میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ سارا خاندان ذبح ہوا پڑا ہے، تمام خاندان پیاسا شہید ہو گیا، حسین پھر بھی کسی سے نہیں مانگتا، حسین پھر بھی اللہ کی حضور میں نماز ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی گھٹی میں تلاوت پڑی تھی، اس کی والدہ نے قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو دودھ پلایا تھا، نانا نے قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو کھانے کھلائے تھے، اس کے ماتھے پہ بوسے دیے تھے۔ سجدے میں شہید کر دیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ گلشن نبوت کو اجاڑنے والے خوش ہو گئے، ہم نے بڑا کمال کیا، ہم نے بڑی ہمت کی، ساری دولت ہمیں ملے گی، سارا انعام ہمیں ملے گا، اب ہم یوں حقدار ہو گئے، اب ہم یوں حقدار ہو گئے۔ اور یاد رکھو، جتنی بھی خاندان نبوت کی بیٹیاں تھیں، ایک نے بھی کپڑے نہیں پھاڑے۔ کیوں؟ حسین کی نصیحت کے خلاف وہ کیسے کریں؟ پیغمبر کے خاندان کی مستورات، سیدہ زینب نے قرآن پڑھا، نماز پڑھی، تلاوت کی، صبر کیا۔
ان سب کو قیدی بنا کر دمشق کے بازاروں میں جلوس بنا کر گھمایا گیا. جبھی سے تو جلوس چلے ہیں. ایک بیمار بچہ اللہ نے صرف وہ بچایا. جلوس گزرتے ایک مسجد کے قریب سے گزرا. سرکاری ملا نے دیکھ لیا, یوں کھڑا ہو کے تلنا دیا, آیا تمہیں حکومت کا مزہ؟ دولت کے لیے حکومت کے لیے آئے تھے, مزہ آ گیا؟ یہ جو سرکاری ملا ہوتے ہیں نا, یہ سرکاری سنگ ہوتے ہیں. اندازہ لگاؤ, ہر موقع پہ حکومت کی حمایت کر کے یہ خوب کھاتے ہیں, خوب پیتے ہیں. ان کے پیٹ دیکھو جیسے لک کا ڈرم ہو, اتنے موٹے, بات کرے نا سانس نہیں آتا. اور ایک تم ہو, تم بھی جتنا موٹا ملا دیکھو گے اسی کے پیچھے لگو گے. سبحان اللہ, ہمارے مولانا بڑے تکڑے ہیں. اب تیرا مولانا کون سا کہیں جہاد کرے گا؟ پلیٹ ہی تو کھاتا ہے, حلی بھی چاٹتا ہے, اور کیا کرتا ہے. ویسے مولوی تم سے خوش ہوں گے, میں تو خوش نہیں ہوں. مولوی نے اگر کوئی اچھی ٹوپی پہن لی, مصلے کی طرف آوے نا, جتنے حاجی ہوں گے, کہاں سے ماری ہے؟ تھوڑے سے کپڑے دیکھ لیے, یوں پکڑ کے کدھر سے مارا ہے. ان لوگوں کی صلاح ہے کہ جتنے مولوی ہیں ان کی پجامی پیچھے سے پٹی ہونی چاہیے, سجدے میں جائیں تو دربار نظر آئے. سب کی نگاہیں مولویوں پہ لگی رہتی ہیں. وہ کئی سال ہو گئے میرے پاس ایک جماعت کے طبقے کے لوگ آئے, کہنے لگے چور کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں سمجھ گیا کہ کسی ملا سے غلطی ہوئی ہے. اب ہم نے بھی برادری کا دفاع تو کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہو جاتی ہے, تو کہنے لگے کیسے ہو جاتی ہے؟ ہاں, میں اگر چور کے پیچھے ابدالوں کی نماز نہیں ہوتی, غوثوں کی نماز نہیں ہوتی, اولیاء کرام کی نہیں ہوتی, میں فتویٰ لکھ دیتا ہوں چور کے پیچھے ڈاکوؤں کی نماز ہوتی ہے. تم کون سے ولی ہو صبح سے لے کر شام تک سارا دن آنکھوں سے بدماشی, دل سے بدماشی. یوں ہی اگر قریب سے کالے برقعے والی گزر جائے نا, چٹی داڑھی بڈھا, وہ بھی یوں کرتا ہے. یہ تمہارا دین ہے, یہ تمہارا ایمان ہے. اور چاہے کالے برقعے میں کوئی کیسا ہی بندہ لپٹا ہوا ہو, لاہور کے اسٹیشن پہ ایک لیڈی پھر رہی تھی پلیٹ فارم پہ, کھڑچ لگ گیا اس کے پیچھے ایک لیڈا. کہنے لگا میں سیمن اپ لے آؤں آپ کے لیے؟ انہوں نے کہا لے آؤ. نے کہا ہو کام بن گیا. اس کو سیمن اپ لا دی. تھوڑی دیر میں کہنے لگا میرے خیال میں کھیلتا بھی ہو جائے. انہوں نے کہا لے آؤ. انہوں نے کہا کام بنا پڑا ہے. پھر سیب لے آیا, تو کہنے لگا یہ سیب کھائیں آپ. لیڈی کہنے لگی آپ کھائیں. اوہ میرے سے بھی محبت ہو گئی ہے, مجھے کہہ رہی ہے کھاؤ. اس نے کہا نہیں میں آپ کے لیے لایا ہوں. جب لیڈی نے زیادہ ہی تنگ کیا نا, کہنے لگی میں کھاؤں کیسے, میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. اب اسے پتا چلا کہ میں تو صبح سے یہ وقت آ گیا, میں سمجھ رکھا تھا کوئی لیڈی ہوگی, کالی جیٹ ہوگی, یہ تو پرانا پپا ہے کوئی.
اندازہ لگا. کئی لوگ ہمارے پنجاب میں دیکھتا ہوں نا، کالا برقع دیکھ کر گدے کی طرح ہینگتے ہیں، جی میں گڈا ہینگتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لٹا ہوا خاندان مسجد کے پاس سے گزرا تو ملا نے تانے مارے. اقتدار کے لیے آئے تھے، حکومت کے لیے آئے تھے، تمہیں مزہ مل گیا ہوگا. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جواب دینے لگی، قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. ظالمو باز آؤ، ایسی باتیں نہ کیا کرو. معصوم بچے نے سوال کر دیا، ملا اذان ہوئی کہ نہیں؟ اس نے کہا ابھی وقت نہیں ہوا. فرمایا ٹھیک ہے، ہماری ساری دولت لٹ گئی. حضرت قاسم چلے گئے، غازی عباس چلے گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے. ہم نے سارا خاندان دے دیا، اللہ کے نام پر سب کچھ ہم نے نذرانہ کر دیا، صدقہ کر دیا. پر ملا ایک بات بتا، حکومت تمہاری، ملک تمہارا، اقتدار تمہارا، شہر تمہارا، سب کچھ تمہارا، پر یہ بتا اب جو اذان دے گا اس میں تیرے نالے کا نام آئے گا یا میرے نالے کا نام آئے گا؟ کوئی کام پڑ گیا نا فجر سے پہلے پہنچے گا درباری کے پاس. ہم تم سب کو جانتے ہیں، میں پرانا ہوں نیا نہیں ہوں. جو تجھے تیری سے مجھ میں نہیں آئے گا وہ کیا ہے، چلو فلاں کے پاس چلتے، ایمان سے کیوں کام کرا دینا کیوں. نواسے رسول نے ثابت کر دیا، شرک نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا، منافقت نہیں کروں گا. اگر تھوڑی سی کر لیتے، کیوں بھائی یوں کہہ دیتے نا چلو میں نے بیعت کر لی، 2-4 دن 10 دن کے بعد وہاں سے نکل آتے پھر اپنا کام شروع کر دیتے. لیکن حسین نے دیکھ لیا اگر میں یوں کروں گا نانے کے دین پہ داغ آئے گا، فاطمۃ الزہرا کی عصمت پہ حرف لائے، شیر خدا کی بہادری پہ حرف لائے. ورنہ حسین بھی ہیرا پھیری اگر چاہتا تو بڑی آسان تھی. سب لوگوں کو یقین تھا کہ جو یہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. نہیں ووٹ دیا کہ جس کو میں غلط سمجھتا ہوں ووٹ کیوں دوں، نہیں دیتا ہوں، سر دے دوں گا ووٹ نہیں دوں گا. اور خاندان دے دیا، جان دے دی، سارا خاندان اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. مگر حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی کا نواسا، نبی کی گود میں پلنے والا، فاطمۃ الزہرا کی چھاتیوں کا دودھ پینے والا کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں کرتا. نماز تک کی عظمت بتا دی. اس نبی کا سارا خاندان آخری وقت میں بھی نماز ادا کرتا ہے، اور اس کی پسند ہے یہ کہ جان بھی نکلے تو نماز میں نکلے، آخری وقت آئے تو سجدے میں آئے. اس لیے کہتا کہ دید کی گل تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، اور دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں. شیر خدا کی لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز. خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز. پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں.
ان لوگوں نے رکھا، جو خدمت کی وہ کی، جو ان کے ارادے تھے ان کی تکمیل کی، مستورات کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ محافظ جو ساتھ بھیجا اس نے نمازیں ادا کروائی، وضو کا انتظام کیا، پانی پلایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کی بہن مدینہ منورہ پہنچی، سیدھی دربار رسالت میں آئی، آ کے روئی ہے زینب، نانا او نانا جان میں کتنا بڑا خاندان لے کر گئی تھی، میں کتنا بڑا قافلہ لے کے گئی تھی، تیرے دین پہ سارا ہی لٹا کے آ گئی۔ ہم نے تیرے دین کو ذلیل نہ ہونے دیا، تیرے اسلام کو شرمندہ نہ ہونے دیا، سارا مال، ساری دولت، سارے جوان دینے پڑے، اللہ جھاڑ کے آئی ہوں، سارا ہی کچھ دے آئی۔ اور حضرت زینب کے ہاتھوں میں کنگن تھے سونے کے، وہ اتارے اور محافظ قافلہ کو بلا کے فرمایا تو نے نمازیں پڑھوائی، وضو کروائے، پانی پلایا، اس وقت میرے پاس اور کچھ نہیں، میں انعام میں تجھے یہ سونے کے کنگن دیتی ہوں۔ اگر کوئی کراچی کا مسلمان ہوتا تو پتہ ہاتھ میں نہ پکڑتا، یوں جھولی کر دیتا، سبحان اللہ آپ کے گھر کا تبرک، لائیے لائیے سبحان اللہ۔ مگر وہ وہاں کا محافظ تھا، کہنے لگا زینب میں نہیں لیتا، اس نے کہا لے لے خوشی سے دے رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا زینب سونے کا انعام لوں 2 دن میں ختم ہو جائے گا، چاندی کا انعام لوں 2 دن میں ختم ہو جائے گا، روپے پیسے کا انعام لوں 1 دن میں ختم ہو جائے گا، انعام ضرور لوں گا، وعدہ کرو کل قیامت کے دن میری بدعمالی، میری روسیائی جب مجھے پریشان کرے گی میں گھرا ہوا کھڑا ہوں گا، وعدہ کرو قیامت کے دن اپنے نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا، یہ انعام مجھے چاہیے، یہ انعام میرا ہے، میں آپ سے یہ انعام لوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شہدائے کربلا، ہماری طرف سے شہدائے کربلا کو جزائے خیر عطا فرمائے، کروڑا رحمتیں ان حضرات کے مزاروں پہ فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے انہوں نے وہاں کسی غیر کو نہیں پکارا، نہ کسی غیر کی نظر نیاز مانگی، نہ لی نہ دی، پیاسے شہید ہو گئے پر کسی سے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو، مجھے اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا اللہ تعالیٰ علم میں، عمل میں، عمر میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوسری پڑھ کے دعا مانگ لیں بھائی، بیٹھ کے دعا مانگو، جس کو دین کی دنیا کی کوئی ضرورت ہو وہ بیٹھ کے مانگے، اور جو رجا پڑا ہو بھاگ جائے۔ نہ ہو بھائی السلام علیکم بھی پھر کریں گے، درود شریف پڑھو سارے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اسپتالوں میں، گھروں میں جتنے بھی دکھیا ہے مسلمان مرد عورت، یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما، پوری امت کو نمازی بنا، پوری امت کو ہدایت عطا فرما، پوری امت کو شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، کفر و نفاق کی حفاظت فرما، ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اللہ والوں کی رفاقت اور مجلس نصیب فرما۔ جتنے ملک میں بیرون ملک میں میرے ہمارے مدرسے کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، مرتے وقت کلمہ اور ایمان نصیب فرما، جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش کے فیصلے فرما، مولا تیری کریمی کا صدقہ عطا فرما، تیری رحیمی کا صدقہ عطا فرما، قرآن سے پیار عطا فرما، نماز سے محبت عطا فرما، سارے نوجوانوں کو پکا نمازی بنا،
یا اللہ پوری دنیا میں دین و اسلام کی فضائیں قائم فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی، پاکستان عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ہر حادثے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کے درجے بلند فرما، مولانا حق نواز مرحوم کے درجے بلند فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کی جماعت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، ناموس صحابہ کا امین بنا، یا اللہ تمام مسلمانوں کو تمام سازشوں سے منصوبوں سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا، ہارون بھائی کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ تعالی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ حاجی عبدالستار صاحب کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس غریب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ مدرسے کے ساتھیوں کے لیے بھی دعا، اللہ ان کو جان مال کی حفاظت فرمائے، مزید خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کے کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ جتنے طالب علم جنوبی افریقہ سے، زمبیا سے، باہر سے مجھے ملے آئے ہوئے ہیں، ان کو علم دین میں کامیاب فرما۔ ہمارے نوجوان جتنے کالجوں میں سکولوں میں پڑھتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی کامیاب فرما، ساروں کو نمازی بنا، ہمارے ان گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، مسلمانوں کے گھروں سے ہمارے جنازے نکال۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحابہ۔ یہ عبید اللہ میرا بڑا پرانا خدمت گزار ہے، کورنگی کا، روز لے کے آتا ہے، روز لے کے جاتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ مقصود بچہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں، ان کے معاملات میں آسانی فرما اور ان کو مقاصد حسنہ میں کامیاب فرما، مشکلوں کو آسان فرما، تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما۔ میری اولاد کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک نمازی بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمیں نمازی بنا۔ صلی اللہ علیہ حبیب